بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے۔ مرشد اردو پروفیسر ایم رضا چینل سے آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ حاضر ہیں جی۔ آج ہم جو ہے وہ آفاق یکساں قومی نصاب آفاق اردو کلاس ویم صفحہ نمبر جو ہے وہ 75 کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے ایک دفعہ صفحہ نمبر کنفرم کر لینے دیجیے تاکہ بعد میں آپ کو ڈھونڈنے، اور ہاں جی 75 ہے جی، ڈھونڈنے میں آپ کو جو ہے نا دقت نہ ہو۔ مشق ہے، سب سے پہلے عام الفاظ ہیں جی، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ الفاظ: پہلو، سمت، جانب، اور فرحت خوشی، مسرت۔ الفاظ: حرارت، تپش، گرمی، عجیب، انوکھی، مختلف۔ الفاظ یعنی لفظ: رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، پوشیدہ، چھپا ہوا، مخفی، شدت، زیادتی، سختی۔ حکمت، دانائی۔ میرے کرنے کے کام جی، سبق کے مطابق سوال نمبر 2 ہے جی، سبق کے مطابق کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ کالم الف: رنگ برنگ کے پھول کھلتے ہیں موسم بہار کے اندر، اس کو موسم بہار سے ملا دیں۔ سورج کی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے موسم گرما میں، اس کو اس کے ساتھ ملا دیں۔ درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں موسم خزاں کے اندر، لوگ اس کو اس کے ساتھ ملا دیں موسم خزاں میں۔ لوگ گرم کپڑے کوٹ اور سویٹر پہنتے ہیں، سویٹر پہنتے ہیں۔ انگلش میں سویٹر ہوتا ہے، اردو میں ہم نے غلط العام سویٹر کیا ہوا ہے، ہم جو ہے نا سویٹر پہنتے ہیں موسم سرما میں۔ اچھا جی، اس کے بعد جی سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کے لیے رنگ بھر کر جو ہے وہ کریں۔ اچھا، لوگ کھلی فضا میں درختوں کے سائے میں بیٹھتے ہیں موسم گرما میں، ٹھیک ہے۔ گرمی کی شدت میں کمی ہوئی تو ننھی منی ٹہنی کو احساس ہوا راحت کا، فرحت کا۔ یہ جو ہے نا آپ کو بک سے ایک دفعہ جو ہے نا وہ کنفرم کر لیں، فرحت کا احساس ہوا جی، راحت کا احساس ہوا نہیں، میرے خیال فرحت کا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے موسم سرما کے اندر جی، یہ کنفرم ہے۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری کب ہوتی ہے جی؟ موسم سرما کے اندر۔ اور موسموں کے الٹ پھیر میں اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ ہے، موسموں کے الٹ پھیر میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ ننھی منی ٹہنی اکیلی رہ گئی تھی اور اداس تھی، ننھی منی ٹہنی اکیلی رہ گئی تھی اور اداس تھی، ننھی منی ٹہنی اکیلی رہ گئی تھی اور اداس تھی۔ سوال نمبر 1 میں دیے ہوئے الفاظ کا بچوں کو درست تلفظ اور مفہوم بتائیں۔ بعد ازاں بچوں کو ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے پیراگراف لکھنے اور سنانے کو کہیں۔ معلمانہ نقطہ ہے جی، یہ چیزیں میں اوپر آپ کو جو ہے نا وہ ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، اور اسی کو جو ہے نا مزید کرنے کے لیے آپ اس کو سوال نمبر 3 اور 3 کی سرگرمی سے 2 اور 3 کی سرگرمی سے قبل بچوں سے سبق کے اہم نکات سنیں تاکہ سبق سے متعلق عام معلومات کا اعادہ ہو سکے۔ بعد ازاں تحریری کام کروائیں۔ یہ میں بڑی دفعہ آپ کو ریکویسٹ کر چکا ہوا ہوں کہ سبق میں سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے، سب سے پہلے تو ریڈنگ میں سے جو ہے نا کچھ اہم جو ہے نا وہ پوائنٹ وہ لگوایا کریں، ضروری لگوایا کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے اندر سے جو ہے نا وہ لگوایا کریں بہت ہی ضروری اور اہم جو ہے نا پوائنٹس لگوایا کریں، اور پھر ان کو جو ہے نا وہ کچھ اس میں 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ جو آگے قواعد آنے ہیں نا، قواعد میں سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ پوائنٹ ان کو دے دیا کریں کہ پتر یہ یاد کر لیں، بیٹا یا بیٹی یا طلباء و طالبات یہ یاد کر لیں۔ اور اس کے ساتھ پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ اس کے اندر جو ہے وہ یہ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ پوائنٹس ہیں، یہ یاد کر کے لائیں، اور یہ بڑی آسانی سے دیے جا سکتے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ میں نے یہ پوائنٹ نکلوائے ہوئے بھی ہیں۔ اور اس میں سادہ سا حل یہ ہوتا ہے، ایک سب سے پہلے تو جو اہم جو ہے نا وہ دیے ہوئے ہوتے ہیں، مشکل الفاظ معنی دیے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو بچوں کو وہ یاد ہونے چاہیے ایٹ لیسٹ وہ، چونکہ اگلی کلاسز میں جا کے پھر بار بار انہوں نے استعمال کرنے، تو میری رائے کے اندر سب سے پہلے یہ ہر صورت ان کو یاد ہونے چاہیے، اس سے پھر جو ہے نا وہ مزید آگے کرنا بہتر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو کوئی امپورٹنٹ جو ہے نا وہ کوٹیشن آ گئی ہو، یا قواعد اردو جو قواعد سکھائے گئے ہوں، ان میں سے کچھ جو ہے نا وہ بھی اچھے طریقے سے بچوں کو زبانی فنگر ٹپس پہ یاد ہونا چاہیے، تو اس سے آپ کی ٹیچنگ پیڈاگوجی اور ٹیچنگ جو میتھڈولوجی یا ٹیچنگ ٹیکنیکس ہوں گی انہیں انشاءاللہ جو ہے نا وہ 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پیج نمبر 75 کا لیکچر۔ تو اجازت دیجیے، نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ اسی کلاس کے اگر آپ کو انگلش لیکچرز آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ آپ کو مینٹور انگلش جو ہمارا مین چینل
ہے جو جس پہ صرف جو ہے نا وہ 2022 سے ہم انگلش کا ہی جو ہے نا وہ لیکچرز جو چونکہ اس سے پہلے یوٹیوب کی طرف سے اجازت تھی تو ہم ہر لینگویج کو ایک ہی چینل کے اوپر جو ہے وہ کر رہے تھے، تو اب اس کی طرف سے جو ہے نا جو نیو اپڈیٹ آ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، ہماری مجبوری ہوتی ہے، تو اب اردو کے تمام لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر ہی ملا کریں گے۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.